دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹارچر سیلوں میں مسلمان نوجوانوں کو ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔ پچھلے 2 سال کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک وادی میں 34,515 مجاہدین کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 55,242 افراد کو زخمی اور معذور کیا جا چکا ہے۔ ہندواڑہ میں 2 معصوم طلبہ کو زندہ جلا دیا گیا۔ راجستھان کے کیمپوں میں 15,530 کشمیری مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ 21,425 نوجوانوں کو کشمیر ہی کے مختلف کیمپوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 41,550 نوجوانوں کو مختلف جیلوں کے ٹارچر سیلوں میں ہر طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ 725 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ 355 بچے زخمی ہو کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ 5,500 مکانات اور دکانیں جلا دی گئیں۔ جلائے گئے ہسپتال اور اسکولوں کی تعداد 565 ہو چکی ہے۔ انسان اور عمارتیں تو کیا، حیوانوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ 1,345 مویشی زندہ جلائے جا چکے ہیں۔ $1,220 ملین کی خوراک کو بھی نذر آتش کیا جا چکا ہے، جبکہ $1,120 ملین کے باغات اور جنگلات بھی جلائے جا چکے ہیں۔ کیا یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ، عالمی امن کے اداروں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وادی میں بسنے والے مقہور انسانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس تصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق مانگتے ہیں۔ اعظم خاموش ہو گیا۔ کمرے کی فضا پر گویا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ رحمان بابا کے چہرے کے تاثرات ہر لہجہ بدل رہے تھے۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں 1% بھی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آخر کار رحمان بابا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں، بلکہ اب تک ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم میں اتفاق ہوتا تو اس قوم کو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم متحد ہو جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے وادی کے تمام لیڈروں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار انہیں بھی معلوم ہوں گے۔ کل میں ایک اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، تو ہم ان غاصب حکمرانوں کو چند ہفتوں کے اندر یہاں سے بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ نے کل میٹنگ بلائی ہے، کہاں؟ اعظم نے پوچھا۔ کل رات حضرت بل میں، رحمان بابا نے جواب دیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی نہیں آئے گا، اعظم نے کہا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے گرد 4 خوش آمدید جمع کر لیے ہیں، چاہتا ہے کہ اسے لیڈر تسلیم کر لیا جائے۔ اگر کسی میں اتنی صلاحیت ہو تو ہمیں اس کے پیچھے چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، رحمان بابا نے جواب دیا۔ اگر ان لوگوں میں قیادت کی صلاحیت ہوتی تو کشمیر بہت عرصہ پہلے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو محض نعرے لگا لینے کو ہی لیڈرشپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے نام نہاد لیڈر بقاؤ مال ہیں۔ یہ لوگ بار بار اپنے دشمن کے ہاتھ بک جاتے ہیں۔ بعض لیڈر آج کل خود مختار کشمیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ بات تو کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانے والے کشمیر اور کشمیریوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہماری بقا صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ رہنے میں ہے۔ خود مختاری کا نعرہ لگا کر ہمیں نیپال یا بھوٹان بن کر رہنا ہوگا۔ اعظم بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، رحمان بابا نے جواب دیا۔ یہ دراصل بھارتی حکمرانوں کا منصوبہ اور کشمیریوں کے خلاف ایک گناہونی سازش ہے۔ میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں کو کل میٹنگ میں بھارتی حکمرانوں کی اس سازش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ لیڈری کے شوق میں نادانستہ طور پر کسی لالچ میں آ کر اس سازش کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ میں انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن کل آپ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اعظم نے کہا۔ کیوں؟ رحمان بابا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو 2-4 روز کے لیے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ رحمان بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن میں آپ کو اس مکان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اعظم نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو لڑکے؟ رحمان بابا نے اسے گھورا۔ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا رحمان بابا۔ اعظم بولا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر پورے شہر میں آپ کی تلاش ہو رہی ہے۔ پولیس اور فوجی شکاری کتوں کی طرح سری نگر کے گلی کوچوں میں آپ کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو تم بہت جذباتی ہو گئے ہو۔ میں اپنے جانے یا نہ جانے کے بارے میں کل فیصلہ کروں گا۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر طارق نے اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گھر نہ پہنچنے سے تمہاری والدہ اور بہن پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کہو تو میں تمہیں چھوڑاؤں۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ آیا تھا کہ اگر رات کو بھی واپس نہ ہوں تو پریشان نہ ہوں۔ اعظم نے جواب دیا۔ پھر وہ رحمان بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 11 بجنے والے ہیں رحمان بابا، اب آپ سو جائیے۔ کوشش کرتا ہوں، رحمان بابا نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس گھر میں ہاشم اور اس کے افراد خانہ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ یہ چاروں مجاہدین تھے جو رات بھر مکان کی چھت پر کھڑے پہرا دیتے رہے۔ دوپہر کے لگ بھگ رحمان بابا کو پھر بخار ہو گیا۔ سری نگر میں رحمان بابا کے 3 نائبین بھی پہنچ چکے تھے۔ رحمان بابا نے ان سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کے 2 نائبین اور طارق شام کو حضرت بل جائیں گے اور رحمان بابا کے نمائندوں کی حیثیت سے میٹنگ میں شریک ہونے والے لیڈروں کے سامنے ان کے موقف کی وضاحت کریں گے۔ کشمیری لیڈروں سے میٹنگ کا وقت نماز عشاء کے بعد طے کیا گیا تھا۔ طارق اور رحمان بابا کے دونوں نائبین مغرب کی اذان سے کچھ پہلے گھر سے نکل گئے۔ علی اور طارق اکٹھے نکلے تھے، جبکہ موسیٰ کچھ وقفے کے بعد نکلا تھا اور اس کا راستہ بھی الگ تھا۔ وہ ہری پربت سے اتر کر ڈل جھیل پر آ گئے۔ شام کے وقت جھیل اور اس کے چاروں طرف بلیوارڈ پر بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن آج بلیوارڈ اس لحاظ سے سنسان پڑا تھا کہ وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس کا شمار عوام میں ہوتا ہو۔ جگہ جگہ فوجی اور پولیس والے ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ ڈل جھیل میں کھڑی ہوئی ہاؤس بوٹس اور بجرے بھی ویران تھے۔ عام حالات میں باہر سے آنے والوں کو ہاؤس بوٹس پر جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن اب ہاؤس بوٹس کے مالکان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ طارق اور علی جھیل کے کنارے چلتے ہوئے اس طرف آ گئے جہاں چند شکارے کھڑے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں پیڈل سے چلتی تھیں اور سیاحوں کو ٹیکسی کے طور پر کرائے پر مل جاتی تھی۔ وہاں صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف لپ گئے۔ ان کے زردی مائل چہرے بتا رہے تھے کہ وہ فاقہ مستی کا شکار تھے۔ ہاؤس بوٹس بجروں اور شکاروں کے مالکان کے کاروبار کا انحصار سیاحوں پر تھا، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے سری نگر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سیاحوں کی آمد بند ہو گئی تھی اور سری نگر میں ہر قسم کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ کتے جلسو جی، ویکھو نا میرا شکارہ کڈا سونا ہے، تسانو کوئی تکلیف نہ ہو سی جی، ایک آدمی نے ان کے قریب آ کر کہا۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن ابھر آئی تھی۔ او ویکھو جی میری ناگن کس طرح لشکارے پہ مار دیے۔ دوسرے آدمی نے انہیں اپنے شکارے کی طرف متوجہ کیا۔ طارق اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر علی ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، ہم تم دونوں کی شکارے لے لیتے ہیں، یہ پیسے رکھ لو، ہم 2 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر ان دونوں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ان دونوں کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے تھے۔ طارق اور علی الگ الگ شکاروں پر بیٹھ کر اور پیڈل چلاتے ہوئے انہیں واٹر وے کی طرف لے جانے لگے۔ ڈل جھیل سے نکل کر وہ اس آبی راستے پر آ گئے جس کے دونوں طرف مغل گارڈنز تھے۔ چشمہ شاہی، پری محل، نشاط باغ اور شالیمار بھی ویران نظر آ رہے تھے۔ قطار در قطار چنار کے قداور درخت بھی اداس اور ملول کھڑے تھے۔ شالیمار کے قریب انہوں نے شکارے روک لیے۔ ان کی رسیاں کنارے پر پودوں سے باندھ کر وہ اتر گئے اور ایک پگڈنڈی پر تیز تیز چلنے لگے۔ وہ جلد ہی اس کشادہ راستے پر پہنچ گئے جو ناگن جھیل اور پرانے شہر کو حضرت بل سے ملاتا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ اس کشادہ راستے سے ہٹ کر پودوں میں ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلتے رہے۔ ایک چھوٹی سی چٹان پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ اس چٹان کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر درگاہ حضرت بل کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر یہاں رک جاؤ، میں تھک گیا ہوں، سانس لے لیں تو چلتے ہیں، علی کہتے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ طارق بھی اس کے قریب ہی دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ علی نے جیب سے بیڑیوں والی ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا میں 3-4 بیڑیاں تھیں۔
एक उसने अपने दांत में दबा ली और डिबिया तारिक की तरफ बढ़ा दी। तारिक ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। अली ने बीड़ी सुलगा ली और हल्के हल्के कश लगाने लगा। उसी वक्त दरगाह हजरत बल की तरफ से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। अजान की ये आवाज पहाड़ों में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। बीड़ी का आखिरी कश लगाकर अली ने उसे एक पत्थर पर मसल दिया और अपनी जगह से उठ गया। तारिक ने भी अपनी जगह छोड़ दी और वो ढलान पर एक तंग सी पगडंडी पर चलने लगे। 10 मिनट में वो हजरत बल की दरगाह पर पहुंच गए। संगे मरमर की उस खूबसूरत मस्जिद में नमाजियों की तादाद उस वक्त उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अली और तारिक भी वजू करके नमाजियों की सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद वो मस्जिद के सहन के एक गोशे में बैठ गए। उनका तीसरा साथी मूसा भी आ गया था। आम तौर पर नमाज के बाद देर तक लोग यहाँ बैठे मजहबी मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते थे, लेकिन उस वक्त उन तीनों और मस्जिद के 2 खादमीन के सिवा वहाँ और कोई नहीं था। तमाम लोग नमाज पढ़ते ही रुखसत हो गए थे। वो लोग 2 घंटे तक मस्जिद में बैठे रहे, लेकिन जिनका इंतजार था उनमें से कोई भी नहीं आया। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, कोई नहीं आएगा, अली ने कहा। थोड़ी देर मजीद इंतजार कर लिया जाए, तारिक ने जवाब दिया। वो मजीद आधे घंटे तक मस्जिद में बैठे रहे, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार वो तीनों मस्जिद से निकल आए। वापसी पर वो नागन झील के करीब से होते हुए पुराने शहर की तरफ निकल गए। कलवाल मोहल्ला से गुजरते हुए फायरिंग की आवाज सुनकर वो उछल पड़े। यूं लगा जैसे फायरिंग उनके बिल्कुल करीब हुई हो। कुछ ही देर बाद फायरिंग के साथ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो तीनों चारों तरफ देखने लगे। कुछ ही देर बाद 3 लड़के दौड़ते हुए उस गली में दाखिल हुए। उनकी उम्रें 14 से 17 साल के दरमियान रही होंगी। वो खाली हाथ थे और उनके पीछे 3 पुलिस वाले लगे हुए थे। एक पुलिस वाले के पास राइफल थी और 2 के हाथ में डंडे थे। 2 लड़के तो तारीकी से फायदा उठाते हुए एक तंग सी गली में घुस गए। तीसरा लड़का भी उसी गली में घुसना चाहता था, लेकिन उसे ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा कर गिर गया। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता, वो तीनों पुलिस वाले उसके सर पर पहुंच गए। 2 पुलिस वाले डंडों से उस लड़के की धुनाई करने लगे, जबकि तीसरा राइफल ताने खड़ा रहा। लड़के की चीखों से फिजा थरा रही थी। डंडों और भारी बूटों की हर ठोकर उसे बुलबुलाने पर मजबूर कर देती। तीसरा पुलिस वाला भी उसे ठोकरें मार रहा था। लड़के की नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसका सर भी फट गया था। लड़के की चीखों की आवाज सुनकर किसी घर से कोई भी शख्स बाहर नहीं आया था। तारिक की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई और वो मकान की ड्योढ़ी से निकलकर शेर की तरह दौड़ता हुआ पुलिस वालों की तरफ लपका। उसका रुख उस पुलिस वाले की तरफ था जिसके हाथ में राइफल थी। पुलिस वाले ने संभलने की कोशिश करते हुए फायर कर दिया। गोली तारिक के सर से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। उसने पुलिस वाले को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया था और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। अली और मूसा भी ड्योढ़ी से निकल आए। उन तीनों ने पुलिस वालों को छाप लिया। पुलिस वालों के डंडे अब उन्हीं पर बरस रहे थे। अब उनकी चीखें आसमान की खबर ला रही थी। वो जमीन पर लुटते हुए राम की दुहाई देने लगे। ये एक फितरी अमल है। जालिम जब खुद मजलूमों के हथे चढ़ता है तो गिड़गिड़ाने लगता है। तारिक, मूसा और अली की ठोकरें उन्हें ज़िबा होते हुए बकरों की तरह बुलबुलाने पर मजबूर कर रही थी। अब बहुत से लोग भी मकानों से निकल आए थे। 3-4 आदमी तो जख्मी लड़के को उठा कर ले गए और बाकी पुलिस वालों पर पल पड़े। तारिक ने राइफल उठा ली थी। वो एक तरफ खड़ा तमाशा देख रहा था। अली और मूसा भी हट गए, लेकिन उन्होंने मोहल्ले के लोगों को नहीं रोका। मोहल्ले के लोगों ने अपने पैर उस वक्त रोके जब तीनों पुलिस वालों की रूहें दूसरा जन्म लेने के लिए रुखसत हो गई। मोहल्ले के लोग पुलिस वालों की लाशें घसीटते हुए गंदे नाले की तरफ ले गए। कुछ ही देर बाद वो लाशों को गंदे नाले में फेंक कर आ गए। मोहल्ले वाले अब गलियों में मोर्चे संभाल कर बैठ गए थे। तारिक वगैरह भी वहीं रुके रहे। पुलिस वाले आमतौर पर तंग गलियों में नहीं जाते। उन तीनों की मौत ही आई थी जो उन लड़कों का ताकुब करते हुए यहाँ तक आ गए थे। दिन का वक्त होता तो मजीद पुलिस वालों की आमद की तवक्को की जा सकती थी, लेकिन रात के 11 बजे पुलिस वाले इन तंगो तारीक और पुरपेश गलियों में घुसने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। तारिक अपने साथियों के साथ कुछ देर मजीद वहां खड़ा रहा। फिर उसने राइफल एक आदमी के हवाले कर दी और वहां से रुखसत हो गए। जब वो हरी पर्वत पर अपने ठिकाने पर पहुंचे तो रात के 11:30 बज चुके थे। रहमान बाबा अभी तक जाग रहा था। तारिक ने जब उसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। वो दूसरे कश्मीरी लीडरों के बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था, लेकिन वो समझता था कि इन लीडरों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं था।
اور اس کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی، لیکن رحمان بابا مایوس نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وادی کشمیر کے تمام لیڈر ایک نہ ایک دن اپنی ذاتی رنجشیں بلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اور ان کی متحد قوت بھارتی سامراج کو کشمیر سے اپنا بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر دے گی۔ لہٰذا رحمان بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔